بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات، خطے کی صورتحال اور افغان امور پر تفصیلی بات چیت۔ OIC اجلاس میں افغانستان کے لیے اسلامک ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام کا فیصلہ، اعلامیہ جاری۔ پینٹاگون کی تازہ خفیہ دستاویزات میں انکشاف، امریکی فضائی حملوں کے باعث 1300 عام شہری لقمہ اجل بنے۔ عرب اتحاد کا فوجی آپریشن جاری، 80 جنگجو ہلاک، 11 گاڑیاں تباہ۔ لندن میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ، ہزاروں سکھوں کی شرکت۔ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسرائیلی ذمہ داران۔ بغداد کے حساس ترین علاقے گرین زون میں راکٹوں سے حملہ۔ کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال اور افغان امور پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ OIC کا غیر معمولی اجلاس افغانستان کے حوالے سے عالمی کوششوں کو مربوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ DGISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ نے ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال، باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس منعقد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ OIC کا غیر معمولی اجلاس افغانستان کے حوالے سے عالمی کوششوں کو مربوط بنانے کے لیے OIC کا اجلاس افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات کو خاص مقام دیتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں دیرپا استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات کا خواہاں ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور بارڈر مینجمنٹ، علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں افغانستان کی عوام کی مدد کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے خصوصی اکاؤنٹ اسلامی ترقیاتی بینک میں کھولا جائے گا۔ اسلام آباد میں افغانستان کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی دعوت پر 20 ممالک کے وزراء خارجہ سمیت 10 ممالک کے نائب وزیر خارجہ اور 70 وفود شریک ہوئے۔ 1974 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ OIC وزراء خارجہ اجلاس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 41 سال بعد OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے۔ معزز مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جتنی مشکلات افغانوں نے اٹھائے کسی اور ملک نے نہیں اٹھائیں۔ کسی بھی ملک کو افغانستان جیسی صورتحال کا سامنا نہیں رہا۔ افغانستان 4 دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکار رہا ہے اور وہاں کے حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا اور سب سے زیادہ پاکستان ہی متاثر ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے اپنی ہی حکومت کے اس دعوے کی سرہن نفی کر دی کہ مشرق وسطی میں جنگ انتہائی محتاط انداز میں کیے جانے والے بم حملوں سے لڑی گئی۔ عالمی خبرساں ایجنسی نے موقر امریکی اخبار نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والی پینٹاگون کی ایک تازہ تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشرق وسطی میں کیے جانے والے
امریکی فضائی حملوں میں بچوں سمیت ہزاروں عام افراد مارے گئے ہیں۔ پینٹاگون کی تازہ خفیہ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی فضائی حملوں کے باعث 1300 عام شہری لقمہ اجل بنے ہیں۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کی تازہ خفیہ دستاویزات خود امریکی حکومت کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ جنگ میں محتاط بم حملے کیے گئے تھے۔ دستاویزات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے شفافیت اور احتساب کے دعوے بھی پورے نہیں کیے گئے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکت کی تعداد اصل تعداد سے کم بتائی گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 19 جولائی 2016 میں امریکی اسپیشل فورسز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شمالی شام میں داعش کے 3 گروپوں پر بمباری کی گئی تھی۔ اس ضمن میں پہلے کہا گیا تھا کہ 85 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ہلاک ہونے والوں میں 120 کسان اور دیگر دیہی افراد شامل تھے۔ پینٹاگون کی نئی تحقیقاتی خفیہ رپورٹ میں اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ امریکی حملوں میں بچ جانے والے بہت سے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، حالانکہ انہیں علاج کی سخت ضرورت تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن میں حوثی دہشت گردوں کے خلاف عرب اتحاد کا آپریشن جاری۔ اتحادی فورسز نے مارب اور الجوف ریجن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 ہدافی حملے کیے۔ عسکری آپریشن میں عرب اتحادی فورسز نے حوثی باغیوں کی 11 عسکری گاڑیاں تباہ کر دیں، جبکہ آپریشن میں 80 دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر خمیس مشید پر حوثیوں کا ڈرون طیارے کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عرب ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن میں آئینی حکومت کی ریٹ بحالی کے لیے قائم عرب اتحاد کا کہنا تھا کہ ایران نواز حوثی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ عسکری آپریشن میں عرب اتحادی فورسز نے حوثی باغیوں کی 11 عسکری گاڑیاں تباہ کی ہیں، جبکہ آپریشن میں 80 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ عرب اتحادی فورسز کا مزید کہنا تھا کہ حوثیوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے یمنی عوام کی زندگیاں خطرے میں ہیں، جبکہ حوثیوں کی جانب سے مسلسل سعودی عرب کی سرحدی حدود کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لندن کے نواحی علاقے سیلابوں میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ مکمل ہو گئی۔ مقامی وقت کے مطابق ووٹنگ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ خالصتان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کا انعقاد سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کیا گیا، جبکہ سیلابوں اور اس کے گرد و نواح کے 10,000 سے زائد سکھوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت طاقت کے ذریعے سکھوں کی آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سارا دن سکھ رہنما آزاد خالصتان کے حق میں نعرے بھی لگاتے رہے۔ ریفرینڈم ووٹنگ میں نوجوان خواتین سمیت بزرگ سکھوں نے بھی حصہ لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل ذمہ داران اور عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس وقت ایسے کسی بھی حملے کی طاقت رکھنے سے عاجز ہے جس کے ذریعے ایرانی جوہری پروگرام کو بڑی حد تک تباہ کیا جا سکے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ اسرائیلی شخصیات نے باور کروایا ہے کہ اس نوعیت کا حملہ کسی طور بھی قریبی وقت میں ممکن نہیں ہوگا۔ ایک اعلیٰ سطح کے اسرائیلی سیکیورٹی ذمہ دار نے بتایا کہ یقیناً اس امر کے لیے کم از کم 2 سال درکار ہوں گے تاکہ ایسے حملے کی تیاری کی جا سکے جو ایران کے جوہری منصوبے کو بھاری نقصان پہنچا سکے۔ اسرائیلی ذمہ داران کا کہنا تھا کہ تل آویو نے جب 2012 میں ایران پر حملے کے بارے میں سوچا تھا تو اس سے قبل تیاری میں 3 برس کا عرصہ درکار تھا۔ اسرائیل کے ایک سینئر عسکری ذمہ دار کے مطابق فوج 2019 سے سابق وزیر اعظم سے اضافی رقم طلب کر رہی تھی۔ اس کا مقصد تہران پر حملے کے واسطے ملک کی صلاحیت کو بہتر بنانا تھا، تاہم اس مطالبے کو مسترد کر دیا گیا۔ اسرائیلی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ اس سلسلے میں مالی رقوم کی فراہمی ایران پر حملے کے حوالے سے فوج کی صلاحیت کو زیادہ تبدیل نہیں کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بغداد کے حساس ترین علاقے گرین زون پر راکٹوں سے حملہ۔ عراقی دارالحکومت کے حساس ترین علاقے گرین زون میں
ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 2 راکٹ آ کر گرے۔ اس دوران میں امریکی سفارت خانے نے خطرے کے سائرن بجائے اور اپنے دفاعی نظام کو فعال کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گرین زون پر یہ راکٹ حملہ شارع فلسطین کی سمت سے داغا گیا، جبکہ 2 میں سے ایک راکٹ کو مار گرایا گیا۔ پہلے راکٹ کو سیرم دفاعی نظام کے ذریعے دفاع میں ہی تباہ کر دیا گیا، جبکہ دوسرا راکٹ اس میدان کے نزدیک آ کر گرا جو تقریبات کے لیے مختص ہے۔ حملے میں 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ حالیہ مہینوں میں اس نوعیت کے حملے کئی بار دیکھنے میں آئے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی، جس کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اپریل 2023 میں پھر پاکستان کا دورہ کرے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان میں 10 وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ سے نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے پاکستان دورے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پہلے دورہ پاکستان میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز، جبکہ دوسرے دورے میں 5 ون ڈے اور 5 T20 شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔